الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین. عزیز دوستو، اس وقت میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 سے لے کر آیت نمبر 131 تک جو آیات ہیں ان کی تلاوت کی ہے. آج کا ہمارا یہ جو درس ہے یہ چونکہ یہ حج کے ایام ہیں، قربانی، یہ وہ چیزیں ہیں جن کا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. حج کا ذکر ہو، قربانی کا ذکر ہو، خانہ کعبہ کا ذکر ہو تو فوراً ذہن میں ایک شخصیت آتی ہے اور وہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت. ان آیات کے حوالے سے جو موضوع
ہمارا ہے، اور وہ موضوع انہی آیات سے ہی میں نے جو ہے وہ لیا ہے، وہ ہے امام الناس ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت اور امت مسلمہ سے ان کا تعلق۔ گویا کہ موضوع کے دو حصے ہیں، ایک ہے امام الناس یعنی ابراہیم علیہ السلام کو امام الناس اللہ نے یہاں آپ پڑھیں گے تو پھر وہ آ جائے گا، کہا ہے، ان کی شخصیت، اور دوسرا ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت یا ان کی سیرت جو ہے، یا ابراہیم علیہ السلام کا امت مسلمہ سے جو ایک خاص تعلق ہے۔ تو چونکہ یہ آیات کافی ساری ہیں تو ہم اسے دو حصوں کے اندر جو ہے وہ یہی آیات ہیں، دو درسوں کے اندر ہم ان کو کور انشاءاللہ جو ہے وہ کریں گے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ آج اس کا جو پہلا حصہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت، اس کے حوالے سے جو ہے وہ ہم کچھ چیزیں ایسا نہیں ہے کہ میں یہ سمجھوں کہ یہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، آپ کو پہلے سے پتہ نہیں ہے، یہ چیزیں آپ کو پہلے سے بھی پتہ ہے، لیکن جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم میں بھی ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کئی مقامات پر ہے، ورنہ بندہ کہتا ہے کہ ایک مقام کے اوپر تذکرہ آ گیا ہے، اب ہر جگہ پر اس کی کیا ضرورت ہے۔ تو اسی طریقے سے ان چیزوں کو یاد رکھنے کی بھی ایک ضرورت ہوتی ہے، بے شک وہ پہلے سے ہمیں ان کا علم بھی ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو تذکرہ یہاں اس مقام پر بھی آ رہا ہے یا کئی دوسرے مقامات پر بھی ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اس کی ایک اہمیت یہ سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جن لوگوں کا واسطہ رہا وہ 4 قسم کے لوگ تھے۔ مشرکین مکہ، باقی بھی خیر مشرک تھے لیکن مکہ میں تو آپ پیدا ہوئے نا، اور پھر جو ہے نا وہ یہود، جب آپ مدینے میں آئے تو یہود سے آپ کا واسطہ رہا، پھر اسی طریقے سے نصارہ سے بھی رہا، تو یہ 3 گروہ ہو گئے، اور چوتھا گروہ خود مسلمان بھی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا رہے ہیں۔ اور اس میں جو ہے نا وہ ایک عجیب مماثلت یہ دیکھیں کہ 2 گروہ اسماعیل سے ہیں اور 2 اسحاق علیہ السلام کہہ لیں یا یعقوب علیہ السلام کہہ لیں، اور دونوں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے اسحاق علیہ السلام، جن کے بیٹے یعقوب علیہ السلام تھے، جن کا لقب اسرائیل تھا، ان کی یعنی اسحاق علیہ السلام نہیں بلکہ یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد تھی وہ اسرائیل کی نسبت سے بنی اسرائیل کہلانے لگ گئی۔ اور پھر چلتے چلتے ان کے اندر آ گئے موسیٰ علیہ السلام۔ ایک عرصے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی، اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کو پھر ایک امت قرار دیا،
یہ نوٹ کر لیں، امت قرار دیا موسیٰ علیہ السلام کو جب تورات دی تب۔ اچھا، اب یہ لوگ جو تھے پہلے اپنے آپ کو یہ بنی اسرائیل کہلاتے تھے، اب یہ اپنے آپ کو بنی اسرائیل کے ساتھ ساتھ یہودی بھی کہلانے لگ گئے۔ اب آپ سوچیں گے کہ کیسے کہلانے لگ گئے؟ اب اس میں کئی ساری باتیں ہو سکتی ہیں۔ جس طرح آپ سمجھ لیں کہ ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو صرف مسلمان تھے، پھر ہم حنفی شافی بھی ہو گئے، ٹھیک ہے نا، سنی بریلوی بھی آگے بن گئے، تو اس طرح ہو گیا۔ اچھا، پھر آ گئے عیسیٰ علیہ السلام۔ ایک وقت کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو عیسیٰ علیہ السلام پر اکثریت یہودی جو تھے وہ ایمان نہیں لائے، بس تھوڑے سے لوگ ایمان لائے۔ جو ایمان لائے وہ اپنے آپ کو نصارہ یعنی نصرانی جو ہے وہ کہلانے لگا، جنہیں ہم عیسائی کہتے ہیں۔ اور وہ چونکہ مسیح علیہ السلام کو مسیح ناصری کہا جاتا تھا نا، ناصریہ یا ناصرہ غالباً ان کی وہ بستی کا نام تھا جہاں ان کی ولادت وغیرہ ہوئی، تو اسی نسبت سے مسیح ناصری، تو وہ اسی سے پھر غالباً یہ نصارہ کہلانے لگ گئے۔ تو بہرحال یہ اب ایک ہی یوں سمجھ لیں کہ لڑی ہے، ایک ہی نسل ہے جو ہے اسحاق علیہ السلام سے، اور دو گروہوں میں تقسیم ہے، ایک یہودی ہیں اور ایک عیسائی۔ یہودی اور عیسائی ایک دوسرے کی نفی کرتے ہیں، لیکن پیچھے چلتے چلتے یہ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر دونوں متفق ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جد امجد مانتے ہیں، ایک برگزیدہ ہستی، ایک معتبر ہستی کے طور پر جو ہے وہ محترم ہستی کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، خواہ وہ عیسائی ہیں خواہ وہ یہودی ہیں۔ اور کیونکہ جد امجد وہی ہے، ابراہیم ہی ہیں۔ اچھا، دوسری طرف ویسے آپ یہاں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسحاق علیہ السلام یا یعقوب علیہ السلام کے اوپر بھی تو وہ متفق تھے۔ اصل میں جو میں بات بتانا چاہ رہا ہوں نا تو وہ اور ہے۔ دوسری طرف کیا ہے؟ دوسری طرف یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے ہیں، جن کو آباد کیا یہاں جہاں اللہ کا گھر جو ہے وہ تعمیر ہوا، خانہ کعبہ، یہاں جو ہے نا ان کی اولاد جو تھی یہ آہستہ آہستہ اس میں بڑھوتری ہو گئی، کافی تعداد میں ہو گئے، لیکن تعداد تو کافی ہو گئی، اس کے ساتھ ان کے اندر جو ہے وہ گمراہی بھی آ گئی۔ وہ ایسے سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے، تو وہی ان کے ساتھ ہوا، وہ گمراہی بھی آ گئی، شرک میں مبتلا ہو گئے، بتوں کی پرستش کرنے لگ گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو کعبہ کے اندر 360 بت کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تھے۔ یہاں ایک بات سمجھ لیں، عام طور پر ہم جو ہے نا وہ جب یہ ذہن کے اندر کوئی اس طرح بات آتی ہے نا، مثلا منافق کا تذکرہ ہے، مشرک کا تذکرہ ہے، تو بالعموم ہم اسے اس طرح نہیں سمجھتے جس طرح اس کی حقیقت ہوتی ہے۔ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ یہ جن کو ہم مشرکین مکہ کہتے ہیں، ابو جہل، ابو لہب، امیہ بن خلف، یہ کون تھے؟
یہ مذہبی رہنما تھے، یہ نوٹ کر لیں، یہ مذہبی رہنما تھے۔ اور اس سے بھی اگلی بات میں آپ کو کہوں کہ یہ آج کی اصطلاح میں بگڑے ہوئے مولوی تھے۔ یہ بات آپ کو عجیب لگے گی، بگڑے ہوئے مولوی کہتے ہیں۔ مولوی کس کو کہتے ہیں؟ آج کے دور میں مولوی کس کو کہتے ہیں؟ پکا ٹھکا مولوی وہ ہے جس نے مسجد سنبھالی ہوئی ہے۔ ویسے تو ہم جس بھی داڑھی والے کو کہہ دیتے ہیں نا مولوی، تو پکا ٹھکا مولوی کون ہے؟ جس نے مسجد سنبھالی ہوئی تھی۔ دنیا کی جو سب سے بڑی مسجد تھی وہ کس نے سنبھالی ہوئی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے؟ اس کے متولی کون تھا؟ یہی لوگ تھے نا جن کو ہم مشرکین کہتے ہیں۔ تو یہ تولیت ان کے پاس کہاں سے آئی؟ یہ تولیت وہاں سے ہی آئی ہے، اسماعیل یا ابراہیم اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے چلتی چلتی وہاں تک پہنچی ہے۔ انہوں نے کوئی قبضہ نہیں کیا۔ یہ آپ کبھی اپنے دائیں بائیں دیکھا کریں، کوئی مدرسہ اچھا چلتا ہو، ٹھیک ہے نا، تو جب وہ جو مدرسے کا بنانے والا ہے وہ فوت ہوتا ہے تو وہ کس کی تولیت میں جاتا ہے؟ آپ کو کبھی کسی نے آفر کیا یا کبھی آپ نے کوشش کی ہے؟ آپ کی دلچسپی نہیں ہوگی، ورنہ وہ دیتے نہیں ہیں۔ وہ اس کی تولیت کدھر جائے گی؟ اس کی اولاد کو، اور اس کے بعد اس کی اولاد کو۔ یہ مسجدیں تو محلوں کی ہوتی ہیں، ادروائز مولوی یہ بھی اپنے وہ اگلی نسل کو منتقل کرے، وہ آپ محلے والے کرنے نہیں دیتے، ورنہ جو اس نے اب خود سنبھالی ہوئی ہوتی ہے نا وہ نہیں دیتا اس طرح۔ تو یہ اسماعیل ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے نسل در نسل مذہبی رہنما ہیں، جس طرح ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام وہ مذہبی رہنما تھے، یہ مذہبی رہنما تھے۔ اچھا، عرب میں اگر کسی نے مسئلہ پوچھنا ہے تو وہ کس سے پوچھتے تھے؟ یہی فتوے دیتے تھے، یہی مسئلے شرعی مسئلے یہی بتاتے تھے، انہی کے حکم سے مہینے آگے پیچھے ہوتے تھے، حج یہ کرواتے تھے، اور جو ہے نا وہ قربانیاں اور دوسرا تیسرا حاجیوں کی خدمت، یہ نماز پڑھتے تھے۔ سورہ انفال کے اندر اس کا ذکر ہے، وما کان صلاتهم عند البیت الا مقام و تصدیہ، اور وہ بھی اللہ کے گھر میں فرق پڑ جاتا ہے۔ جس طرح ہم اب نماز پڑھتے ہیں، اگر اس کو ہم دیکھیں کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے زمانے کے حساب سے تو ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، لیکن اپنے حساب سے ہم پھر جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ تو یہ جو مذہبی رہنما تھے، یہ ان میں بگاڑ جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ پیدا ہوا۔ جس طرح آج ہمارے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا، اس طرح ان کے اندر بھی جو ہے وہ پیدا ہو گیا۔ بہرحال میں وہ کہا کرتا ہوں کہ ایک وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ جادو، وہ جو سر چڑھ کر بولے، آپ اندازہ کریں کہ شیطان کتنے بڑے بڑے کام کروا دیتا ہے۔ یعنی جس چیز سے نفرت، مخالفت کی بنا پر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا وطن چھوڑا اور دور جا کر آباد ہوئے، ایک ویرانے میں آباد ہوئے، کچھ نسلوں کے بعد وہی سب کچھ وہاں ہونے لگ گیا۔ میں ایک مثال سے آپ کو سمجھا دوں۔ مثال کے طور پر یہ ایک شہر ہے، ایک آدمی تنگ ہے کہ یار اس شہر کے لوگوں کے ساتھ نہ تو میں رہ سکتا ہوں، نہ یہ اصلاح کرنے کے لیے تیار ہیں، تو پھر کیا حل ہے؟ وہ کہتا ہے جی میں چولستان میں چلا جاتا ہوں، روئی کے اندر چلا جاتا ہوں، جہاں کوئی دور دور جتھے بندہ نہ بندے دی ذات ہوئے، اور میں وہاں جا کر اپنا کوئی ٹھکانہ بنا لیتا ہوں۔ کس بنا پر؟ کہ ان لوگوں کے کچھ اطوار جو ہے نا
ان کے ساتھ طور طریقے جو ہے نا ان کے ساتھ وہ چل نہیں سکتا. اور کچھ عرصہ بعد جو اس کی آگے نسل ہے وہ وہی سارے کام جو آپ کے شہر کے اندر ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے اس نے وہاں ہجرت کی، اس نے یہاں سے لا تعلقی اختیار کی، وہاں وہ ساری چیزیں وہاں ہونے لگ جائیں. تو یہ ہے نا انقلاب جسے کہتے ہیں، پھر یہ ہے تبدیلی. ابراہیم علیہ السلام شرک سے، بتوں سے لا تعلق ہو کر وہاں گیا جہاں کوئی اور انسان نہیں بستا تھا. انہوں نے کہا نا، نہ کوئی فصل، نہ کوئی کھانے پینے کا سامان، اور نہ کوئی انسان بستے ہیں. لیکن کچھ نسلوں کے بعد وہی بت وہاں موجود ہیں اور انہی کے گھروں میں یا انہی کے اسی عبادت خانے میں موجود ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے مرکز کے طور پر بنایا تھا. اگر آپ کا مولوی شرک کرنے لگ جائے تو کون سی بڑی بات ہے؟ اسی طرح ہی ہوتا ہے. اور عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ جی یہ تو مولوی ہے، یہ کیا کرتا ہوگا، تو وہ بھی مولوی ہی تھے. بہرحال اب آ گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو اولین لوگ ایمان لائے وہ انہی میں سے تھے. اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہی تھے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی میں تھے. عمر فاروق ہوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، یا جو بھی صحابہ تھے ابتدائی، وہ اسی میں سے تھے. تو گویا کہ دوسرے لفظوں میں جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں بھی اب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جو ہے نا وہ دو گروہوں میں تقسیم ہو گئی ہے. ایک تو وہی مشرکین ہے، اور دوسرے جو اب محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور مسلمان کہلا رہے ہیں. اب یہ چار گروہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن کا واسطہ رہا ہے آپ کی حیات میں یا عرب کی حدود میں. ان میں یوں سمجھ لیں مسلمان تو وہیں کے رہنے والے تھے اور مشرکین بھی وہیں کے رہنے والے تھے. مدینے میں آ گئے تو یہود بھی وہاں موجود تھے، 3 قبیلے، اور نصارہ بھی عرب کے اندر منتشر تھے. اس طرح نہیں تھا جس طرح کسی ایک جگہ کے اوپر اس طرح رہتے ہوں. ویسے مکہ میں بھی وہ جسے کہتے ہیں اکا دکا عیسائی تھے. ورقہ بن نوفل بڑا مشہور نام ہے، وہ بھی عیسائی تھا. اور پھر یہ عرب کے ساتھ نجران وغیرہ کا جو علاقہ ہے یا یمن کا علاقہ ہے، اس میں بڑی تعداد میں عیسائی تھے. قرآن حکیم کے اندر اصحاب الاخدود کا ذکر ہے، یعنی کچھ لوگ جن کو خندقوں کے اندر ڈال کر جو ہے وہ زندہ آگ لگائی تھی. آگ لگانے والے یہودی تھے اور جلنے والے عیسائی تھے. اور قرآن حکیم کے اندر کم و بیش 3 مقامات پہ تذکرہ ہے کہ عیسائیوں کے وفد آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے رہے. یہ وفد نجران کا تذکرہ ہے سورہ آل عمران کے اندر. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ سورہ مائدہ 7واں سپارہ جو ہے اس کے بالکل شروع کے اندر جو ہے وہ تذکرہ ہے جو ہے نا وہ حبشہ سے ایک وفد جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کر ملا اور کافی دن عیسائیوں کا وفد ٹھہرا رہا. اسی طریقے سے مکے میں بھی سورہ عنکبوت کے اندر ذکر ہے ایک کوئی 20 آدمیوں کا وفد جو ہے وہ مکہ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عیسائیوں کا ملنے آیا تھا. تو یعنی یہ عیسائی، یہودی اور مشرکین مسلمان تو ہیں ہی جن کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ واسطہ ہے. اچھا، اب جب ان لوگوں کا آپ نے کو سمجھ لیا تو ایک بات یہ سمجھ لیں کہ یہ سب گروہ جو ہے نا مسلمان، مشرکین
یہود، نصارہ، یہ ایک دوسرے کو تو تسلیم نہیں کرتے. ٹھیک ہے، مکے کے مشرکین جو تھے وہ مسلمانوں کو تسلیم تو نہیں کرتے تھے، نہ یہودی کرتے تھے، نہ عیسائی کرتے تھے، نہ مسلمان ان کو تسلیم کرتے تھے، ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کرتے تھے. اب یہ چاروں جو ہے نا، چاروں ایک جگہ پر جا کر جو ہے وہ اکٹھے ہو جاتے تھے، سمجھ لیں. اور وہ جگہ کیا ہے؟ وہ ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات. جو اولاد اسماعیل ہے، خواہ وہ مسلمان ہے خواہ وہ مشرکین ہے، وہ جب پیچھے جاتے ہیں تو جا کر ابراہیم، میں نے بتایا تھا نا کہ اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام پر نہیں، جا کر کہاں ملتے ہیں؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر. تو وہ مشرکین بھی اور مسلمان بھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ان کے نزدیک جو ہے وہ ایک برگزیدہ ہستی ہے. اسی طرح یہودی اور عیسائی جو ہیں ان کے لیے ابراہیم علیہ السلام ایک برگزیدہ ہستی ہیں. یہ ایسے ہی سمجھ لیں، مزید آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آج ہم مسلمان جو ہیں یہ کتنے گروہوں کے اندر تقسیم ہیں. ویسے تو کئی طرح کی ہماری تقسیم ہے، لیکن ایک تقسیم جو ہمارے علاقے کے اندر یا ہمارے ملک کے اندر عام ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، شیعہ ہے. اب یہ سارے اپنی اپنی جگہ اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں، لیکن کہاں اکٹھے ہوتے ہیں جا کر؟ دو چیزیں ہیں جہاں جا کر اکٹھے ہو جائیں گے، ایک قرآن اور دوسرا محمد رسول اللہ. اس سے نیچے نہیں ہوتے. اگر آپ کہیں کہ یہ چاروں اکٹھے ہو جائیں گے، اس سے نیچے نہیں ہوتے. البتہ وہ شیعہ ہے، وہ بھی محمد رسول اللہ، وہ سمجھتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصل نسبت میری ہے. بریلوی سمجھتا ہے اصل نسبت میری ہے، دیوبندی سمجھتا ہے میری ہے، اہل حدیث سمجھتا ہے ہماری ہے اصل نسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہی کیفیت وہاں ہے، بنی ہوئی ہے عرب میں. اب اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان فیصلہ کرنا ہے کہ تم میں سے کس کی نسبت یا کس کا تعلق ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہے نا وہ اللہ تسلیم کرتا ہے، اور کس کے تعلق کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ باطل قرار دیتا ہے. جس طرح ہم سمجھیں کہ بھئی بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، ان میں سے کس کا تعلق جو ہے وہ اللہ کے رسول کے ساتھ جو ہے وہ برحق تعلق ہے، اور کس کا تعلق باطل ہے، جو کہتا ہے کہ میرا بھی تعلق ہے باطل ہے. تو ظاہر ہے وہ یہاں تو فیصلہ ہو نہیں سکتا. اللہ نے وہاں ایک فیصلہ کیا، اسی کے مطابق یہ فیصلہ بھی ہو سکتا ہے اگر ہم کریں تو. اچھا، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے، ایک تو یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ وحی کر دیتا اور وحی میں کہہ دیتا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جی فلاں گروہ جو ہے نا وہ اس کی نسبت ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اور باقی 3 گروہ جو ہے نا وہ مردود ہیں. اللہ نے ایسے فیصلہ نہیں کیا، اللہ نے ایک اور طرح سے فیصلہ کیا. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت جو ہے، ان کی ایک تصویر، ان کا ایک نقشہ، ایک تصویر تو وہ ہم بناتے ہیں نا، اس کے تو وہ تصویر نہیں، الفاظ میں تصویر. بعض اوقات تو الفاظ میں ایک نقشہ کھینچا جاتا ہے کہ بندے کی ایک تصویر آپ کے ذہن کے اندر آ جاتی ہے، سیرت آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے الفاظ میں ایک شخصیت کا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کا جو ہے وہ نقشہ دیا. اور کیوں دیا؟ کہ یہ ہے شخصیت جو تم چاروں کے نزدیک، چاروں گروہوں کے نزدیک برگزیدہ، اللہ کا ایک پیارا بندہ، محبوب بندہ ہے، اور تم اس کو تسلیم کرتے ہو کہ یہ ہدایت یافتہ تھا. یہ ہے اس کی تصویر، یہ ہے اس کی شخصیت.
تم خود اپنی شکل اس آئینے میں دیکھو، تم خود اپنی سیرت، اپنی شخصیات جو ہیں ان کو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میچ کر کے دیکھو۔ جس کی میچ کر جائے، اگر مسلمان کی میچ کر جائے تو ٹھیک، اگر یہودی کی میچ کر جائے تو ٹھیک، اگر عیسائی کی میچ کر جائے تو ٹھیک، اگر مشرک کی میچ کر جائے تو ٹھیک۔ جس کی میچ کر جائے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے، وہی نسبت رکھنے والا ہے، وہی حقیقت میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی راہ پر ہے۔ اور جس کی شخصیت میں تضاد ہو، وہ کہنے کو جو مرضی ہو، نسل تو وہی ہوگی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی، لیکن اس کا تعلق باطل ہوگا۔ بس یہی بات ہے۔ آج محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر آپ اس طرح سمجھیں گے نا کہ اہل حدیث سمجھے گا جی ہم، اور بریلوی سمجھے گا ہم، تو دیوبندی سمجھے گا ہم، تو کوئی اور سمجھے گا شیعہ کہے گا ہم، تو یہ فیصلہ نہیں ہونے والا۔ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی سیرت، اس کو سامنے رکھ کر اپنے آپ کو دیکھیں کہ تضاد ہے یا اتفاق ہے۔ اگر تضاد نہیں ہے تو آپ بریلوی ہیں یا دیوبندی ہیں، کوئی غرض نہیں ہے۔ آپ پہلے حدیث ہیں، شیعہ کچھ بھی ہیں، پھر آپ کا تعلق ہے۔ اگر تضاد ہے تو پھر آپ جو مرضی اپنے آپ کو سمجھیں، پھر وہ تعلق نہیں بنتا۔ بہرحال یہ ہے وہ مقصد جس کے لیے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کو اتنا نمایاں کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے دوسری بات یہ سمجھ لیں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر پوری زندگی جو ہے اس کا ہم نچوڑ نکالیں تو یہ نچوڑ کیا ہے؟ وہ ہے ایک لفظ قربانی۔ پوری زندگی قربانی ہے۔ اور یہ بات نوٹ کر لیں کہ دین یہ کیوں، مطلب ہمارے لیے کیوں اتنی اہمیت رکھتی ہے۔ ہمارا دین ہم سے قربانی مانگتا ہے، اور یہ قربانی ہے جان اور مال کی قربانی۔ اس وجہ سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شخصیت کا یہ پہلو جو ہے نا، اس وجہ سے اس کا اتنا زوردار طریقے سے جو ہے وہ قرآن حکیم کے اندر جو ہے وہ بیان ہوا ہے۔ اب دیکھیں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام عراق میں پیدا ہوئے، اور کچھ ذکر میں کر چکا ہوں، جس ماحول میں پیدا ہوئے وہ مشرکانہ ماحول ہے۔ اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کسی معمولی خاندان میں پیدا نہیں ہوئے۔ وہ عام لوگ تو کہہ دیتے ہیں جی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا والد جو ہے وہ بت فروش تھا۔ اصل میں وہ بت فروش نہیں تھے۔ یہ پرانے زمانے سے دو چیزیں چلی آ رہی ہیں، ایک ہے سیاسی حکومت اور ایک ہے مذہبی حکومت۔ ابھی آ کر یہ ہمارے مذہبی لوگ کمزور ہو گئے، ورنہ آپ دیکھیں سعودی عرب کے اندر بھی دو تھے، ایک سیاسی حکومت تھی، ایک مذہبی حکومت تھی۔ یہ مذہبی حکومت آل شیخ کے پاس تھی، وہ شیخ محمد بن عبد الوہاب۔ اب وہ وہاں بھی کمزور ہو گئے۔ وہ تو وہاں بھی یہ تھا، سیاسی جو حکومت تھی نا وہ تو نمرود تھا، اور یہ مذہبی گوشہ جو ہے نا، اس میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خاندان تھا نا، جس طرح یہاں مکہ کے اندر اب سیاسی حکومت تو اس طرح نہیں تھی، لیکن مذہبی طور پر ایک حکومت تھی، یہ حیثیت تھی۔ یا آپ اس کو اور آسانی سے سمجھ لیں کہ ایک درگاہ ہے، وہ بھی ایک حکومت ہی ہوتی ہے نا۔ مزار بنا ہوا ہے نا، وہاں وہ آپ کا تعلق نہ ہو تو اور بات ہے، ورنہ وہاں بھی بڑی ایک
بات ہوتی ہے، اسی وجہ سے تو وہ آپ کو وہاں مداخلت کی اجازت نہیں دیتے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ پھر اسی طرح نسل در نسل چلتی تھی۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کوئی مستقبل تاریک نہیں تھا، روشن تھا اس اعتبار سے، اپنے اس پرانے رسم و رواج کے اعتبار سے۔ لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے، ایک تو ہوتا ہے نا بڑا آدمی ہو گیا ہے، نہیں، بچپن میں ہی انہوں نے اس چیز کو پہچان لیا اور اس کی مخالفت شروع کر دی۔ اور یہ مخالفت کہاں تک پہنچی وہ آپ نے واقعہ سنا ہے کہ انہوں نے بتوں کو جا کر توڑ دیا، اور جب بتوں کو توڑا ہے اس وقت بھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نوجوان تھے، جوان نہیں تھے، جوانی سے پہلے نوجوانی کا دور، آ رہی ہے جوانی جسے کہتے ہیں اس زمانے میں، کیونکہ وہاں جو الفاظ ہیں نا وہ اسی طرح ہی، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک لڑکے کو دیکھا ہے جو ان کا لڑکا، ہم کو جوان کو تو نہیں کہتے، ٹھیک ہے نا، تو اسی طرح کے الفاظ ان کے لیے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ مخالفت اتنی بڑی کہ نمرود تک بات پہنچ گئی، ملک کا جو سیاسی حکمران ہے اس تک بات پہنچ گئی۔ اور یہ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ادھر انہوں نے بت توڑے اور ادھر پکڑ کر نمرود کے پاس لے گئے، ایسے تو دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا۔ پہلے چھوٹی عدالتیں ہوتی ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ یہاں کسی آدمی نے کوئی جرم کیا تو اسے پکڑا اور سپریم کورٹ لے گئے، اور نچلی عدالتوں سے بھگت کے، اور کئی سارے نیچے ہی تائب ہو جاتے ہیں اپنے گناہ سے، دوبارہ کرنے کی ان میں سخت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آخری عدالت تک وہ پہنچے ہیں اور پورے اپنے اس جذبہ ایمانی کے ساتھ توحید پرستی کا مظاہرہ کیا انہوں نے، اور فیصلہ کیا ہوا کہ انہیں آگ میں ڈال دیا جائے۔ میں وہ کہا کرتا ہوں کہ ہم جب قربانی کا ذکر آتا ہے نا تو ہمارے ذہن میں آتی ہے قربانی اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی، لیکن اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی تو بعد میں ہے، سب سے پہلے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قربانی دی ہے۔ قربانی اگر یہ ہے کہ اپنے آپ کو، اپنی جان کو پیش کرنا ہے، تو جب آگ میں ڈالنے کا پروگرام بن گیا تھا تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ آپشن موجود نہیں تھا کہ آپ جو ہے وہ معذرت کر لیتے، جان بچا لیتے۔ اس کا مطلب آپ نے خود پیش کی نا آپ۔ اچھا، اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو شاید پتہ ہی ہوگا کہ مجھے آگ نہیں لگے گی، تو یہ بات غلط ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو اللہ کی مطلب یہ کہ فیصلہ ہے نا کہ آگ نہ لگے، ورنہ تو قربان تو اسماعیل بھی نہیں ہوئے علیہ السلام، چھری تو وہاں بھی نہیں چلی، ٹھیک ہے نا۔ ابراہیم علیہ السلام ویسے جس طرح اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے اس طرح تو یہ بات ہی باطل بن جاتی ہے۔ دیکھیں، ایک آدمی جہاز سے چھلانگ لگاتا ہے اور اسے پتہ ہے کہ میری پیراشوٹ کھل جائے گی، میں زمین پر نہیں جا کے گروں گا، وہ چھلانگ لگاتا ہے۔ اسی آدمی کو آپ کہیں کہ یہ پیراشوٹ ادھر رکھ دو اور چھلانگ لگاؤ، ٹھیک ہے نا، پھر نہیں لگائے گا۔ تو اگر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کو یہ پتا تھا کہ مجھے آگ لگنی نہیں ہے، پھر تو یہ کوئی بات ہی نہیں ہے، پھر تو یہ کوئی آزمائش ہی نہیں ہے، پھر یہ کوئی امتحان ہی نہیں بنتا۔ تو امتحان تو تبھی بنتا ہے کہ آگ جو ہے نا اس کے بارے وہ نظر آتی ہے کہ یہ جلائے گی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انہوں نے ڈالا تو پھر اب اللہ نے فرمایا نا، کالا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، سلامتی والی بن جائے۔ تو پہلی قربانی اپنی ہے۔ پھر حالات یہاں تک پہنچے کہ بھی اب اس علاقے میں نہیں رہ سکتے، دعوت نہیں دی جا سکتی، یا جتنا عرصہ کوشش کا اللہ کی طرف سے حکم تھا کی کوشش، پھر وہاں سے ہجرت کر لی۔
3 بندوں نے ہجرت کی، لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور ایک بیوی ہے سارہ سلام علیہا، آ کے شام کے علاقے میں آباد ہو گئے۔ نوٹ کریں کہ وطن سے ہجرت کی ہے لیکن اپنا وہ مشن ترک نہیں کیا۔ اب یہاں اس علاقے میں آتے جاتے لوگ ہیں، قافلے ہیں، ان کو دعوت دے رہے ہیں، اور کتنی مشکل ہوگا یہ ذرا نوٹ کریں۔ آج کے زمانے میں ہم سعودی عرب ویزا لے کے چلے جاتے ہیں، امریکہ ویزا لے کے چلے جاتے ہیں، اور بات ہے، لیکن جس طرح ابراہیم علیہ السلام نکلے تھے، اپنی برادری، وطن، اپنا مستقبل، وہ سب قربانی ہی قربانی تھی۔ پھر وہاں جا کر، اور وہ اللہ کا بندہ اتنا مگن ہوا اپنی اس دعوت و تبلیغ میں کہ جداں کہندے ہیں نا کہ پیچھے مڑ کے ویکھیا ہی نہیں۔ کب دیکھا؟ جب عمر کوئی جو ہے نا وہ آخری حد کو پہنچی تو اب خیال آیا، اچھا ایک بات اور سمجھ لیں، ہم تو کہتے ہیں نوح علیہ السلام کو لوگ نہیں ملے، نوح علیہ السلام کو تو پھر بھی کچھ بندے ملے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تو کسی کا ذکر ہی نہیں آتا کہ وہ کھڑا ہوا ہو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ لوگ تو وہ مجھ سے کہنے لگ جاتے ہیں نا جی اتنے دیر میں کتنے بندے آپ نے تیار کیے، میں نے کیا کرنا تھا، میں خود تیار نہیں ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کتنے بندے تیار کیے وہ ذرا بتائیں؟ کوئی ذکر نہیں۔ اچھا ابراہیم علیہ السلام کو اب خیال آیا کہ میں تو ہو گیا بوڑھا، اب وہ بھاگ دوڑ اس طرح نہیں کر سکتا، ویسے بھی بندے نے آخر مرنا ہی ہے، اینڈ بھی ہے، تو یہ کام پھر پیچھے کون کرے گا؟ جب تک یہ امید تھی نا کہ کوئی مل جائے گا جی چل پڑے گا، تو اس وقت تو لگے رہے ہیں، پھر دعائیں مانگنے لگے ہیں کہ اللہ اب میرے پیچھے بھی کوئی سنبھالنے والا دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دی۔ دیکھیں مطلب یہ ہے کہ قربانی پر قربانی ہے نا، بچہ پیدا ہوا ہے، دودھ پیتا ہے، تو حکم دے دیا کہ اس کو وہاں جا کر آباد کرو۔ دیکھیں یہ سننے کی عادت نہیں، اس کو اپنے اوپر طاری کر کے دیکھا کریں کہ کہاں جا کر آباد کر دے، جہاں کوئی آبادی نہیں ہے، جہاں کھانے پینے کا کوئی، نہ پانی کا کوئی انتظام ہے تو نہ کوئی کھانے کا انتظام ہے، وہاں جا کر، جہاں جنگل کے درندے کا بھی عورت کو اور بچے کو خطرہ ہے اور انسان کا بھی خطرہ ہے، وہاں جا، خود وہاں نہیں رہنا۔ یہ کام کیا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، یہ قربانی۔ اچھا خود واپس آ جانا ہے شام میں، کوئی آدمی یہ سمجھے کہ یہ چلیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں جی، میرا بیٹا بھی تو اسلام آباد میں رہتا ہے، کراچی میں رہتا ہے، کسی اور جگہ رہتا ہے، سعودی عرب میں رہتا ہے، آپ جہازوں پہ بیٹھ کر جاتے ہیں، آپ ریل پہ بیٹھ کے جاتے ہیں، وہ ریل پہ بیٹھ کے آتا ہے، بسیں، ٹیکسیاں۔ پہلے ذرا اس علاقے کو دیکھیں، ریگستان ہے، پہاڑ ہیں، رستے نہیں ہیں، سڑکیں بنی ہوئی نہیں ہیں، کوئی ابراہیم اس علاقے کے رہنے والے بھی نہیں ہیں، اور اگر سفر کرنا ہے تو کسی گھوڑے گدھے پر یا اونٹ پر ہی کرنا ہے، سواری اس سے بہتر اور کوئی میسر نہیں ہے۔ اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جی جدوں دل کیتا موڈے تے سافا رکھیا تے چل تر پے ادھر نوں۔ اس وجہ سے کوئی 3-4 مرتبہ سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام کا آنا جانا ثابت ہی نہیں ہے۔ آباد کرنے کے بعد اتنا ہی آنا جانا ہوا ہے، زیادہ نہیں ہوا۔ پھر جس وقت اسماعیل علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ 13-14 سال کی ہوئی، تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے
حکم آ گیا، آ گئے، آ کے بیٹے سے کہا کہ اے بیٹا، انی ارا فی المنام، میں نے اپنی نیند کے اندر دیکھا ہے، انی اذبحک کا، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو اب تو ذرا سوچ کہ تیرا اس میں کیا کہنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بچے کو پکڑا جا کر ذبح کر دیا، اس کو کہہ رہے ہیں کہ میں ایسے خواب میں دیکھ رہا ہوں۔ اج کل دا بچہ ہوندا تے بچہ کہندا او تو جم کے اتنے چھڈ گیا، ہن 14-15 سال، وہی ماں ہی کہندی کہ ہن یہ بھورا 14-15 سالاں دا ہویا تے ہن تو ذبح کرنا آ گیا، اس کام لئی تو آ گیا۔ اسماعیل علیہ السلام نے کی کیا، وہ جڑا علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ کیسے ہے وہ، فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ انہوں نے کہا یا ابت، اے ابا جان، افعل ما تؤمر، کر دیں جو آپ کو حکم ہے۔ یہ آداب فرزندی تیار ہو گئے۔ تو اب یہ مطلب یہ ہے کہ اگلی بات ہے، ابراہیم علیہ السلام جس طرح خود اپنے آپ کو آگ کے لیے پیش کر دیا تھا، اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی قربانی کی اور بیٹا اپنی طرف سے قربان ہو گیا۔ جب تیار ہو گیا کہ اب چھری میں تو اسماعیل میں کتنا فاصلہ تھا، ٹھیک ہے نا، یا آگ میں اور ابراہیم علیہ السلام میں کتنا فاصلہ تھا، وہ نہیں جلی۔ تو اب یہ ہے پھر ابراہیم علیہ السلام کی وہ قربانی کہ جس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو پاس ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ دیکھیں، یہ ہم جب بھی قربانی کرتے ہیں نا تو ہمارے ذہن کے اندر وہ بکرا، چھترا، اونٹ، گائے، یہ چیزیں ہمارے ذہن کے اندر جب ہوتی ہیں نا، کبھی غور کیا کریں، اس ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی دی تھی نا، وہ بیٹے کی قربانی تھی، ٹھیک ہے نا، اور بیٹے کی بھی قربانی نہیں تھی، حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام کی سب سے زیادہ عزیز متاع اس کی قربانی تھی۔ یہ بیٹا جو ہے نا ان کے لیے سب سے زیادہ جو ہے وہ عزیز چیز تھی، اور ہمیں یہ سال میں ہر سال کیوں ہمیں کرنی پڑتی ہے؟ یا کبھی سوچیں یہ عمل تو ابراہیم علیہ السلام کا تھا، اتنی اہمیت کیوں ہے؟ اتنی اہمیت اس لیے ہے کہ ہمارا دین ہم سے تقاضا کرتا ہے قربانی کا، وہ بکرے کی قربانی کا نہیں کر رہا، یہ میں بعد میں بتاؤں گا، ابھی اس کو کوئی غلط نہ سمجھ لے، یا اونٹ کی نہیں، جان اور مال کی قربانی، وقت کی قربانی، صلاحیتوں کی قربانی، یہاں تک کہ اگر آپ کی جان بھی درکار ہو تو اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے اس مشن کے لیے اس کو معمولی سمجھ کر جان کو حاضر کر دینا۔ وہ ایک واقعہ آتا ہے نا کہ ایک صحابی ہیں، ان کی نئی نئی شادی ہوئی ہے، تو بیوی جو ہے وہ، ہم بھی گھروں سے نکلے تو بیویاں کہندیں اللہ سلامت لے کے آوے، اس نے بھی کہا ہوگا کہ اللہ آپ کو سلامتی سے لے آئے، تو وہ کہنے لگے کہ تم دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ مجھے قبول کر لے، اور میں دعا یہ کرتا ہوں کہ اگر اللہ مجھے قبول کر لے تو اللہ مجھ سے بہتر شوہر تجھ کو دے دے۔ اندازہ کریں، کبھی اس کے پر سوچا کریں، یہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس جذبے کو زندہ رکھنے کے لیے یہ قربانی ہر سال کروائی جاتی ہے۔
اگر اس قربانی سے یہ جذبہ پیدا نہیں ہوا تو پھر یہ گوشت ہی کھانا ہے۔ وہ جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، پھر ٹھیک ہے تم نے قربانی کر لی ہے، لیکن اس قربانی نے اگر تمہیں قربانی کے لیے تیار ہی نہیں کیا، دیکھیں وہ قربانی کا وقت ہر وقت نہیں ہوتا۔ مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کی جس قربانی کی ضرورت تھی وہ وقت تھا یا وسائل تھے، لیکن مدینے جانے کے بعد جب احد آئی تو اب وہ قربانی کی ضرورت پڑی جو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی دی۔ تو تیاری ہر وقت یہ ہے کہ اگر جب بھی ضرورت پڑے میں حاضر ہوں، لیکن اس وقت اگر وقت کی قربانی میں دے رہا ہوں اور مال کی دے رہا ہوں تو یہ تو کم از کم آئے گی نا، یہ تو چلتی ہی رہے گی نا۔ وہ قربانی احد ایک دن کا تھا، باقی قربانی وقت اور وسائل کی تو مکہ میں بھی تھی اور مدینے میں بھی تھی، وہ تو چلے گی۔ یہ خاص اس بات کو باور کروانے کے لیے، یاد کروانے کے لیے ہے کہ میں تو جان بھی دے دوں گا اس رستے کے اوپر، میں تیار ہوں، یہ مقصد ہے قربانی کا۔ بہرحال اب آئیں جی اس طرف، فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور یاد کرو جب پرکھا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے کچھ بڑی بڑی چیزوں میں، فَأَتَمَّهُنَّ تو اس نے سب کو پورا کیا۔ امتحان لینے والا کہہ رہا ہے کہ میں نے امتحان بڑا مشکل لیا تھا، اور خود ہی فرما رہا ہے کہ فَأَتَمَّهُنَّ اس نے اس کو پورا کر دیا ہے۔ جو امتحان دیتا ہے وہ تو کہتا ہی ہے کہ یہ امتحان مشکل تھا، یہ امتحان لینے والا کہہ رہا ہے کہ امتحان مشکل تھا لیکن اس نے پاس کیا۔ قالا، تو اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، تو پاس ہو گیا ہے، میں تجھے نوع انسانی کا امام بنانے والا ہوں۔ یعنی یہ ٹیسٹ ہے، پاس کرنے کا نتیجہ کیا ہے؟ میں تجھے نوع انسانی کا امام بنا رہا ہوں۔ اللہ ایسے نہیں دیتا، وہ جس طرح غالباً وہ علامہ اقبال کا شعر ہے نا، سبق پڑھ پھر عدالت کا شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، وہ ایسے نہیں ہوتا ہے، ہم صرف ایسے ہی کہتے ہیں۔ کبھی آپ سوچیں، بری لگے گی آپ کو بات، امریکہ کہاں سے آ کر افغانستان میں قربانیاں دیتا ہے؟ اس نے عراق میں نہیں دی، اور دنیا کے اندر ہم تو مطلب یہ ہے کہ اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی قربانی نہیں دے سکتے نا۔ ہم ان کو سمجھتے ہیں بغیر اس کے دنیا کے اندر جو ہے نا وہ کسی کو وہ حیثیت حاصل نہیں ہوتی۔ بہرحال ابھی میرا وہ موضوع نہیں ہے، پھر وہ اپنی جگہ ایک لمبا موضوع ہے۔ قربانی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ قال انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے نوع انسانی کا امام بنانے والا ہوں۔ قال، تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی ومن ذریتی، کیا میری اولاد کو بھی تو یہ اعزاز دے گا، یہ شرف دے گا؟ تو اب اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کیا فرمایا؟ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ شرف میں تیری اولاد کو بھی دوں گا، لیکن تیری اس اولاد کو نہیں جو ظالم ہوگی، جو شرک کرنے والی ہوگی، ظلم کرنے والی ہوگی، وہ محروم رہے گی۔ تو آج اب ہم کیوں محروم ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ شرک تو نہیں مانو گے، ظلم تو مان ہی لوگے نا۔ جتنا ظالم معاشرہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے، یہ اس معاشرے میں یقین کریں ہم جو رہ رہے ہیں ہمیں نہیں پتہ چلتا۔ اگر کوئی یورپ سے آ کر یہاں رہے نا تو اس کو یہاں کہے کہ تو ایک مہینہ کاٹ دیتے،
مجھے کل یا پرسوں کوئی بندہ بات کر رہا تھا تو میں نے اسے کہا کہ ਭੂੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂੰਡ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਸੱਪਾਂ 'ਚ ਸੱਪ, ਠੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਛੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਛੂ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, بندہ نہیں جا کے رہ سکتا. یہ ماحول ہی نہیں ہے انسان کے رہنے کا جس کو ہم کہتے ہیں جی یہ مسلمان ہے. اور اس میں اس علاقے کا تو کوئی قصور نہیں، قصور تو انسانوں کا ہی ہے. یہ تو جگہ کا تو کوئی قصور نہیں ہوتا کہ بھئی یورپ کی جگہ جو ہے وہ کوئی اور ہے، تو یہ ہے تو انسانوں کے اندر خرابی جو بھی ہے. داڑیاں ہماری لمبی، نمازیں ہماری زیادہ، مسجدیں ہماری زیادہ، سارا کچھ. تو انسانوں کی طرح رہنا ان کو آتا ہے، وہ ہمیں نہیں آتا. یہ فرق ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، اے ابراہیم تیری اولاد میں سے جو ظالم ہوں گے ان کو میرا یہ وعدہ نہیں پہنچے گا. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو جس وقت ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے اجتماع قرار دیا، لوٹ لوٹ کر آئیں حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے. وَأَمْنًا، اور امن کی جگہ قرار دیا. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ہم نے حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو، قیام کی جگہ کو نماز کی جگہ بنا لو. ویسے تو وہ ایک پتھر بھی ہے نا جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں. اصل میں ابراہیم علیہ السلام جب اس کی تعمیر کر رہے تھے تو اس کے چاروں طرف جو ہے نا وہ گھوم رہے تھے نا. وہ مستری جو ہوتا ہے، معمار جو ہوتا ہے، وہ چاروں طرف اس کے گھومتا ہے نا. تو اس سے وہاں چاروں طرف ہی نماز کی جگہ ہے، گول صفیں بنتی ہیں نا وہاں، اسی لیے. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے عہد لیا ابراہیم علیہ السلام سے اور اسماعیل علیہ السلام سے، أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ میرے اس گھر کو پاک صاف رکھنا طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجود کرنے والوں کے لیے. گویا کہ اللہ کے گھر جو ہے اس کے سب سے پہلے متولی کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. پھر وہ چلتی چلتی جو ہے وہ اولاد سے وہ زمانہ آ گیا جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اور پھر سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اس کے جائز متولی نہیں ہے. سورہ توبہ میں پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، کیونکہ مسلمانوں میں ہچکچاہٹ تھی نا کہ بھئی یہ کعبے کے متولی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرمایا کہ یہ اس کے جائز متولی نہیں ہیں، اس کے جائز متولی ایمان والے ہیں، لہذا ان کو وہاں سے نکال دو. تو ہمارا ایک حصہ جو ہے جو وہ مکمل ہو گیا ہے. دوسرا حصہ انشاءاللہ جو ہے نا اس کو پھر ہم اگلے درس کے اندر جو ہے وہ پڑھ لیں گے. تو بس اسی جگہ پر ہم ابراہیم علیہ السلام کا یہ تذکرہ جو ہے وہ اس کو روکتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.